آج ہم ستون حنانہ کی بات کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری مسجد مبارک مسجد نبوی شریف کے اندر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین متین کی تعلیم دیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت ممبر مبارک نہ بنا ہوا تھا، تو ایک لکڑی کا تنا جسے ستون حنانہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ٹیک مبارک یعنی اپنی کمر اطہر اس کے ساتھ لگاتے اور پھر بیٹھ جاتے اور اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رب کائنات کے فرمودات عالیہ فرماتے، ان کو سمجھاتے، دین متین جو ہے اس کی باتیں کرتے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، آؤ ذرا غور سے سننا کہ وہ ایک لکڑی ہے جو اپنی جڑوں سے بھی کٹ چکی تھی، خشک ہو چکی تھی۔ میرے پیارے بھائی، اب اس میں جان داری کی کوئی بات نہیں تھی، تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے کے ساتھ اپنے جسم اطہر کو لگاتے۔ ہوا کیا، وہاں مدینہ منورہ کے ایک بڑھائی ترخان نے ایک بہت خوبصورت ممبر شریف بنایا اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جناب کی خدمت اقدس میں ممبر شریف بنا کے ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اپنے اللہ کے فرمودات عالیہ سنائیں اور آپ ان کو سمجھائیں، تو یا رسول اللہ آپ کے لیے میں چاہتا ہوں بلند و بالا ایک ممبر شریف ہو جس پہ آپ تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی دیں اور دیگر اپنے ارشادات کریمہ جو ہیں اسی پہ بیٹھ کے سنائیں۔ تو اب ہوا کیا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، آؤ چلتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے غلام جس نے وہ لکڑی کا جو ممبر شریف بنایا تھا اسے قبول کر لیا۔ اب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ستون حنانہ سے اب ممبر شریف پہ تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک صحابی نہیں، اللہ کے فضل سے کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ روایت ہے، کئی ترک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں اس قدر بکا ہے، اس قدر گریہ ہے کہ جیسے کوئی بہت دردناک حادثے کی وجہ سے کوئی رو رہا ہے۔ تو جب ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ گریہ، یہ آہ و بکا، یہ رونا کیسا ہے؟ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو ستون ہے حنانہ ہے، ہم چونکہ اب جمعے کے لیے، اب خطبے کے لیے اپنے ممبر پہ تشریف لائے ہیں، تو وہ ہماری جدائی برداشت نہیں کر سکا، ہماری جدائی کے اندر رو رہا ہے۔ اے میرے نبی کے پیاری امت، کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ لکڑی کا ایک تنا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی نسبت ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ تشریف لے گئے، ابھی وہ کچھ ہی میٹروں کے فاصلے پہ ہے، لیکن اسے یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ جو نسبت کمر مبارک کی ہوتی تھی اس سے جدا ہو کے ممبر پہ جلوہ فرما ہو کے خطبہ جمعۃ المبارک یا دیگر آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو واعظ مبارکہ جو اپنے ملفوظات عالیہ نورانی 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 نور کے موتی اپنے صحابہ کو نور ہدایت دیتے، ہائے 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 ہائے، دیکھو وہ رونے لگ گیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے اترے، اسے سینے سے لگایا اس لکڑی کو، جیسے میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سینے سے لگایا تو ایسے پتہ چلا کہ ہچکیاں لے لے کے وہ رو رہا تھا۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے سینہ مبارک سے لگایا، اپنے قریب کیا
اور پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے حنانہ اگر تو چاہتا ہے تو جہاں سے تجھے لایا گیا تھا وہاں ہی تجھے بھیج دیتے ہیں، اسی جگہ پہ تجھے پھر گاڑ دیتے ہیں، تیرے اندر پھر اللہ کے فضل سے وہی سرسبز و شادابی آ جائے گی، پھل بھی لگیں گے، لوگ تیرا پھل کھائیں گے۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ تو یہیں رہنا تو تجھے پھر جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اب دیکھو اختیار مصطفیٰ جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ اسے پوچھ رہے ہیں، تو زبان حال سے ستون حنانہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، آپ مجھے وہاں بھیج کے میری وہی حالت ہو جائے گی جس طریقے میں سر سبز و شاداب تھا، لیکن یا رسول اللہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ریاض الجنت میں ہی دفن فرما دیا۔ میرے پیارے بھائی، بات ہے جب تمہیں اللہ توفیق دے گا تو کل جنت کے اندر تجھے ستون حنانہ نظر آئے گا، چونکہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مانگی اور حضور کی جدائی کو برداشت نہ کیا۔ ارے مسلمان، آجا اپنے اصل کی طرف، آجا قرآن کو مان، رسول اللہ کے فرمان کو مان، نمازی بن جا، توبہ کر لے، چونکہ یہی ہے۔ اب وہ لکڑی جو بے جان ہے، جس میں جان بھی نہیں، وہ تو نبی کی جدائی میں رو رہی ہے، اور تو نبی کا امتی ہو کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجھے اگر یاد ہوتی تو گناہ کی طرف نہ جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔